ایک ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو، جس سے بے پناہ محبت ہو، اسے اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرنا، یہ سوچنا بھی انتہائی مشکل ہے کہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ پھر بیٹے کا یوں کہنا کہ اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ایمان کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ دل کمزور نہ پڑے اور چھری چلانے کا ارادہ کیا، تو وہ وقت انسانیت کی تاریخ کا سب سے کڑا لمحہ تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایسا عظیم مظاہرہ فرمایا کہ پوری کائنات حیران رہ گئی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا، اس راز کو جاننے کے لیے کہانی مزید آگے بڑھتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں ہر سال عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز اور سبق چھپا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک باپ اپنے لختے جگر کو قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کو کس جذبے کے ساتھ قبول کیا؟ کیا واقعی چھری چلی تھی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دکھایا؟ اور آج ہم جو قربانی کرتے ہیں، کیا وہ واقعی اس جذبے کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا؟ اگر آپ کے دل و دماغ میں بھی ایسے سوالات گردش کرتے ہیں اور آپ اس عظیم قربانی کی مکمل کہانی، اس کے راز، اس کے پیغام اور اس کے اصل مقصد کو جاننا چاہتے ہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی محبت اور اطاعت کا ایسا بے مثال نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور یہ مقام کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی پوری زندگی آزمائشوں، قربانیوں اور صبر و استقامت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے حق کو پہچان لیا تھا، جبکہ آپ کے ارد گرد لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے نہ صرف خود شرک کو چھوڑا بلکہ اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر جب وہ نہ مانے تو آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے حق کا راستہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت عرصے تک اولاد سے محروم رہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا صرف ایک اولاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت فرما بردار، صابر اور نیک بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان میں اطاعت اور قربانی کا جذبہ نمایاں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا، تو انہوں نے بغیر کسی سوال کے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی صبر اور توکل کا عظیم نمونہ پیش کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آب زمزم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنے والد کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔
باپ بیٹے کے درمیان محبت، ادب اور اطاعت کا ایسا رشتہ تھا جو دنیا کے لیے مثال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت نرم دل، سچے اور اللہ کے فرمانبردار تھی، اور یہی اوصاف انہیں ایک عظیم قربانی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں۔ تو آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ آخر واقعہ کیا تھا۔ مکمل واقعہ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ چل پھر سکتے تھے، کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور نبیوں کے خواب عام انسانوں کے خوابوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، یہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ایک ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو، جس سے بے پناہ محبت ہو، اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا، یہ سوچنا بھی مشکل ہے، مگر اللہ کے نبی کے لیے اللہ کا حکم سب سے مقدم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں مشورے کی کتنی اہمیت ہے۔ انہوں نے نہایت محبت اور نرمی سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا سوچیں، ایک نوجوان بیٹا اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کر دیجیے۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے میدان قربانی کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بیٹے کے روپ میں، مگر دونوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور تاکہ محبت آڑے نہ آئے، بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ دل کمزور نہ پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، چھری نے اپنا کام نہ کیا، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جسے قربان کر دیا گیا۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خون نہیں چاہتا، بلکہ اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کی اطاعت چاہتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قربانی کا واقعہ نہیں، بلکہ مکمل زندگی کا سبق ہے۔ اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنا پڑی تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا
یعنی قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور یہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نہایت محبت اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے تھے اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی قربانی کے اس جذبے کو سمجھ پائے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات، اپنی انا، اپنی غلط عادات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہی اصل پیغام ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی گئی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جاتی بلکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اخلاص، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا کریں اور ہر حال میں اس کے حکم کو مقدم رکھیں۔ آخر میں ہمیں اس عظیم واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت، اخلاص اور اطاعت کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری عمل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں تو وہ ہماری ہر قربانی کو قبول فرما لیتا ہے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان، کامل یقین اور سچی اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی خواہشات کو اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق دے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح صبر، استقامت اور اخلاص عطا فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔